أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں، ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں اور تمام برے کاموں سے جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے بھی اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طیبہ فاطمہ ہے اور میری کنیت زید ہے، اور میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جز 8 کا کنٹینیوشن چل رہا تھا، آئیے ہم آغاز کرتے ہیں سورہ الاعراف کا، جو مکی صورت ہے۔ اعراف کا مطلب ہے بلندی۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان کی بلند جگہ ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ ایک کتاب ہے یعنی قرآن اتاری گئی تیری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پس نہ ہو تیرے سینے میں کوئی تنگی اس سے، کوئی جھجک نہ رہے، یعنی تاکہ تم ڈراؤ، ساتھ اس کے اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ پیروی کرو جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوائے سرپرستوں کے، کتنا کم جو تم نصیحت پکڑتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تو آیا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت یا وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت ان کی پکڑ کی جب وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو نہیں تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا بے شک ہم ظالم۔ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اللہ کو پکارنے لگے، تو پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے بھیجے گئے ان کی طرف، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے۔ اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور جن کے پاس وہ بھیجے گئے ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں۔ پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، اور نہ تھے ہم غائب، اور وزن اس دن عین حق ہے، اللہ کے پاس میزان کا قائم ہونا ایک دم سچا ہے، عین حق ہے۔ اور میزان میں سب سے وزنی کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو چیزیں سب سے وزنی ہوں گی وہ اچھے اخلاق ہوں گی۔ تو جس کے بھاری ہوئے اس کے پڑھ لے، تو یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جو کوئی ہلکے ہو گئے پڑھ لے اس کے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے۔ اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے تم کو زمین میں، اور بنایا تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ زندگی کا سامان اس میں یعنی اس میں رہنے جو بھی انسان کو چاہیے وہ تمام چیزوں کو مہیا کرنا۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری، پھر کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کے لیے، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ پوچھا کس چیز نے روکا تجھ کو کہ نہ تو سجدہ کرے، جبکہ میں نے حکم دیا تجھ کو؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور تو نے پیدا کیا اس کو مٹی سے۔ ابلیس نے مٹی کو کمتر سمجھا، حقیر جانا، جبکہ مٹی کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں سے ایک نیو لائف، یعنی اگر کوئی بیج اگر بو دیا جائے تو اس سے ایک پودا، پھر پودے سے پیڑ بنتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر قسم کے نباتات اگتے ہیں اس میں،
لیکن ابلیس نے اسے بہت حقیر سمجھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پس اتر جا اس سے، تو نہیں ہے تیرے لیے یہ کہ تو تکبر کرے اس میں سے، پس نکل جا، یعنی فرشتوں کی جو محفل میں تھا وہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ دیکھیے پہلا گناہ کیا ہوا، اللہ کی نافرمانی کس چیز میں کی؟ کیا عبادتوں میں کی؟ نہیں، بلکہ تکبر کیا، بڑا بننا چاہا، اور پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا کیا انجام ہوا، وہ نکالا گیا، وہ دھتکارا گیا۔ بولا مہلت دے دے مجھ کو، دن تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس سے بہتر نہیں ہے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ بولا پس باوجہ اس کے جو تو نے گمراہ کیا مجھ کو، یہاں دیکھیے اس نے الٹا اللہ تعالیٰ پر ہی الزام ڈال دیا کہ پہلے گناہ کیا، پھر اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا اور اس کا الزام کسی اور پر ڈال دیا۔ البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے راستے پر سیدھے، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے، اور نہ تو پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا نکل جا اس میں مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا، البتہ جو بھی پیروی کرے تیری ان سے البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم میں سے سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پس دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان دونوں کے لیے جو چھپایا تھا ان دونوں سے، ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے، جیسے ہی وہ اس درخت کے پھل کو کھائے ان کے جنت کے لباس اتر گئے۔ اور اس نے کہا، ابلیس نے کہا، نہیں تم دونوں کو روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، یا تم دونوں ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اور اس نے قسمیں کھائی ان دونوں سے، بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ خیر خواہ ہوں۔ پہلے تو اس نے وسوسے ڈالے، بہکایا، پھر اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھایا، پس کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ پھر جب دونوں نے چکھا اس درخت کو، ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، اور ان دونوں نے شروع کیا کہ چپکاتے تھے اوپر اپنے جنت کے پتوں میں سے، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو اس تمہارے درخت سے، اور میں نے کہا تم دونوں کو کہ بے شک شیطان تم دونوں کے لیے دشمن ہے کھلا۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اور اگر نہ آپ بخشیں گے ہم کو اور آپ رحم نہ کریں ہم پر، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی فطرت تھی، یہ ان کی سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ غلطی ہوئی، گناہ ہوا، لیکن فوری اس کا اعتراف کیا اور توبہ کی۔ فرمایا تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے اور زمین میں جائے قرار ہے اور فائدہ اٹھانے کی چیز ہے ایک وقت تک، یعنی قیامت اور موت کے وقت تک۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم سب نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس جو چھپاتے ہیں تمہارے قابل شرم حصے کو اور حفاظت کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ حفاظت کرتا ہے لباس، بلکہ آرائش و زینت بھی عطا کرتا ہے۔ اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، اللہ کے نشانیوں میں سے ہے شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا نہ صرف علم دیا بلکہ انبیاء کرام کے ذریعے کس طرح سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی بتایا کرنا ہے اور جینے کا سلیقہ سکھایا۔ تقوی کا لباس یعنی لباس ایسا پہننا جس میں تقوی ہو، اور تقوی ایسے کرو جیسے لباس پہنتے ہو۔ لباس جو ہے انسان کی بیسک نیڈ ہے، تو تقوی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اے بنی آدم، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، جیسا کہ اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو جنت سے، اتروا دیا تھا ان سے ان دونوں کا لباس تاکہ انہیں دکھائے ان کے قابل شرم حصے۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کا گروہ جہاں سے نہیں تم دیکھتے ان کو۔ بے شک ہم نے بنایا ہم نے شیطان کو سرپرست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ شیطان سے محتاط رہو، الرٹ رہو۔ وہ جب بھی وار کرتا ہے تو انسان کے اوپر بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے اس سے۔
جیسے مشرکان مکہ جو ہے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، کہتے ہیں پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اس کا، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے؟ کہہ دیجئے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور قائم کرو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ بنایا تم کو، تم لوٹو گے۔ ایک گروہ کے اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ کا ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطان کو سرپرست اللہ کے سوائے، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اے بنی آدم، پکڑو اپنا لباس، اپنی زینت نزدیک ہر مسجد کے، یعنی خاص طور پر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کپڑے پہن کر کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں اچھا لباس پہن کر مسجد جائیں، اور عورتیں جو ہے وہ تو پورا ہی کور کر کے جائیں گی، برہنہ لباس یا جو پہن کر بھی نہ پہنے جیسا لگے وہ نہیں پہن کر جانا ہے۔ اور کھاؤ پیو جو چیز حلال ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، اسے اپنے آپ پر حرام مت کرو، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور نہ ہنستے بڑھو تم، یعنی اسراف مت کرو، کیونکہ وہ اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، چاہے کھانے پینے میں ہو یا لباس میں ہو، اسراف مت کرو، کیونکہ ہمارا دین ماڈریٹ ہے، یہ نہ ترک دنیا سکھاتا ہے اور نہ ہی اوور خرچ کرنے کا قائل ہے۔ کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت کو، جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں اس میں سے، کہہ دیجئے وہ نہ ان دونوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصتاً قیامت کے دن۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے بندے ہی کے لیے تو اتاری ہے نا، لیکن جو ایمان لائے ان کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ کہاں پر؟ جنت میں، آخرت میں، خاص طور پر قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کو، جو ظاہری ہو اس میں سے، یعنی جو ظاہر سڑکوں پہ بے حیائی کرتے ہیں، ڈانس بار کلبز جو ہوتے ہیں وہ، اور چھپا ہوا ہو جیسے بند کمروں کے پیچھے انسان کرتا ہے، چاہے اکیلے میں ہو یا کسی کے ساتھ، اور گناہ اور زیادتی ناحق، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے کسی دلیل کو، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو نہیں تم علم رکھتے۔ اور ہر قوم کے لیے مہلت ہے، پھر جب آ جاتی ہے ان کی مقرر مہلت، نہ وہ دیر کر سکتے ہیں ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، اگر آئے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو سناتے ہو تم پر میری آیات، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو نہیں کوئی خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ پر جھوٹ، یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، یہی لوگ پا لے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے، یعنی ان کی قسمت میں جتنا بھی ہوگا دنیا میں ملے گا، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو یا عیش و آرام ہو، ان کو وہ مل کے رہے گا، یہاں تک کہ جب آ جائے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یعنی فوت کرنے کے لیے ان کو، وہ کہیں گے کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے سوائے اللہ کے، وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، اور وہ گواہی دیں گے خلاف اپنے نفسوں کے، بے شک وہ تھے وہ کافر۔ فرمایا داخل ہو جاؤ گروہ میں، تحقیق گزر گئے تم میں سے پہلے جنوں میں سے انسانوں میں سے آگ میں، یعنی جہنم میں، جب کوئی داخل ہوگی کوئی جماعت لعنت کرے گی اپنی بہن کو، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے اس میں سب کہیں گی پچھلی ان کی پہلی کو، یعنی ایک امت دوسری امت پر الزام ڈالے گی، اپنی پچھلی امت کو وہ بلیم کرے گی کہ اس کی طرف سے ان کا یہ حال ہوا ہے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، پس دے ان کو دگنا آگ میں سے۔ فرمایا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن نہیں تم جانتے۔ اور کہیں گی ان کی پہلی ان کی پچھلی کو، پس نہ تھا تمہارے لیے ہم پر
کوئی فضل تو چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے۔ وہ کہیں گے ہم تو نہیں بولے تھے فالو کرو، تم فالو کیوں کیے؟ اب فالو کیے تو پھر بلیم کیوں کر رہے ہو؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا، ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائیں گے اونٹ سوئی کے سوراخ میں، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ یہاں پر وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو تکبر کی وجہ سے جھٹلائے نا، ان کو جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جس طرح سے ایک اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہونا ناممکن ہے۔ اچھا، حدیث کے مطابق 3 وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پہلا مظلوم کی دعا کرنے پر، دوسرا نیک عمل کرنے پر، تیسرا نیک لوگوں کی روحیں چڑھنے پر۔ لیکن کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کے لیے جہنم میں سے بچھونا ہے اور ان کے اوپر اوڑھنا ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں جہنم کی آگ سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یہی لوگ ساتھی ہیں جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم کھینچ لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، حسد میں سے بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ذات جس نے رہنمائی کی ہماری، اس کے لیے ہے، اور نہ تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے اگر نہ ہدایت دی ہم کو اللہ نے، البتہ تحقیق آئے رسول ہمارے رب کے حق لے کر، اور وہ پکارے جائیں گے یہ کہ یہ جنت تم وارث بنائے گئے ہو اس کے باوجود اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی اس آیت میں اہل جنت کی کچھ صفات بتائی جا رہی کہ وہ کس قدر شکر گزار ہوں گے۔ جنت کے وارث بنانے سے مراد ایسے جیسے بنا کسی محنت کے وراثت باپ دادا کی طرف سے جو مل جاتی ہے، تھوڑے سے ایفرٹ کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ قدردانی کریں گے کہ جنت عطا کر دیں گے، اور بس ان کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوگی۔ اور پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو کہ تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے سچا۔ تو کیا پایا تم نے جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو پکارے گا ایک پکار والا ان کے درمیان کے لعنت اللہ کی ظالموں پر۔ اس آیت سے جنتی اور جہنمیوں کے کمیونیکیشن کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس کا ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے انکاری تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ یعنی دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ آراف ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی۔ وہ وہاں سے جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھیں گے، وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کے چہروں سے، یعنی ان کے نشانیوں سے انہیں پہچان لیں گے، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو یہ کہ سلام ہو تم پر، نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی آراف والے جنت میں جانے کی امید رکھیں گے، اور جب پھیری جائے گی ان کی نگاہیں طرف آگ والوں کے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب نہ کر ہم کو ساتھ ظالموں کے، یعنی وہ جہنم سے پناہ مانگیں گے، اور پکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، ان کی علامات سے کہیں گے ناکام آیا تم کو تمہارا جٹھا، اور جو کچھ تم تھے تم تکبر کرتے، کیا یہی ہے وہ لوگ؟ قسم کھائی تم نے نہیں پہنچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ رحمت۔ دنیا میں جو غریب کمزور لوگ مانے جاتے تھے وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اجر کیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو یہ کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے۔ انہوں نے کہا البتہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ان دونوں کو کافروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کا رزق اور پانی کافروں پر حرام کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو شغل اور کھیل اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے، تو آج ہم بھلا دیں گے ان کو جیسا کہ وہ بھول گئے ملاقات کو اپنے اس دن کی، اور جو وہ تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے۔
اس دھوکے میں تھے وہ کہ صرف دنیا میں رہنا ہے، دنیا دنیا کرتے رہے اور اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، حساب کتاب کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اب اگنور کریں گے۔ اور البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس ایک کتاب یعنی قرآن کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو علم کے بنا پر، ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کو، جس دن آئے گا انجام اس کا، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو، اس سے پہلے تحقیق لائے تھے رسول ہمارے رب کے حق کو، پس کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے کہ وہ سفارش کرے ہمارے لیے، یعنی وہ لوگ ریکمنڈیشن ڈھونڈیں گے، یا ہم لوٹائے جائیں پھر ہم عمل کریں سوائے اس کے جو تھے ہم عمل کرتے، یعنی جب انہیں ریکمنڈیشن نہیں ملے گی تو دوبارہ دنیا میں جانا چاہیں گے۔ یقیناً انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو۔ دنیا میں جو اللہ اور رسول کا انکار کرے، ان پر جھوٹ گڑے، آخرت میں وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ بے شک رب تمہارا اللہ ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، یہاں سے اللہ کی بڑائی و قدرت پتہ چلتی ہے۔ پھر قرار پکڑا عرش پر، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، پا لیتی ہے اس کو جلدی جلدی، یعنی دن کا بدلنا، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ، مسخر یعنی خدمت میں لگانا، اور وہ اپنی اپنی جگہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں۔ خبردار اسی کے لیے ہے مخلوق اور حکم، یعنی ساری کریشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے اور اسی کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، صرف دنیا کے نہیں، تمام جہانوں کے، یونیورس کے اللہ تعالیٰ رب ہے۔ پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، بے شک وہ نہیں محبت رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ یعنی اب دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ وہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، تو اسی سے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہاں سکھا دیا گیا کہ ہمبلنس کے ساتھ خاموشی سے دعا کرنا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں وہ لوگ حد سے بڑھتے ہیں۔ اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، بے شک رحمت اللہ کی قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ اور وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اور قدرت بتائی جا رہی ہے خوشخبری کے لیے آگے اس کی رحمت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجا، بارش کی خوشخبری کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ وہ اٹھا لیتا ہے بادل بوجھل، ہم بھیج دیتے ہیں اس کو مردہ زمین کی طرف جہاں کوئی ہریالی نہیں تھی، پھر ہم اتارتے ہیں ساتھ اس کے پانی کو، پھر ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے ہر طرح کے پھلوں میں سے، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جس طرح بنجر زمین سے بارش کے بعد نباتات اگتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مردوں کو بھی نکالیں گے اور دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اور زمین پاکیزہ نکالتی ہے اس کی نباتات اذن سے اس کے رب کے، اور وہ جو خراب ہوتی ہے نہیں نکالتی مگر بے فائدہ۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کی مثال ہے جس کے پاس قرآن بطور ہدایت آئی، اس کے باوجود وہ نصیحت نہیں پکڑے، اور ہدایت آئی لیکن جس نے اس کو لے لیا، یعنی پکڑ لیا قرآن کو، اس سے فائدہ اٹھا لیا، یہ ہریالی کی طرح ہے، اور جس نے اسے چھوڑ دیا بے فائدہ چٹیل پتھر کی طرح جہاں سے کچھ بھی نہیں اگتا، کوئی خیر نہیں نکلتی، یہ کافروں کی مثال ہے۔ اب یہاں سے کچھ انبیاء کا ذکر ہے۔ البتہ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے بڑے دن کے۔ کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو گمراہی میں کھلی۔ اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، یعنی توحید کا پیغام جو تمام انبیاء کا تھا، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے لیے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے نہیں جو تم جانتے، یعنی آخرت کا انجام۔ کیا بھلا تعجب ہوا تم کو کہ آئے تمہارے پاس ایک ذکر تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پر تمہیں میں سے، تاکہ وہ
خبردار کرے تم کو، اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، پھر ہم نے نجات دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے وہ لوگ اندھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ ایمان جو لے کر آئیں گے ان کو بچا لیا جائے گا، اور جو انکار کریں گے ان کو اسی طرح غرق کر دیا جائے گا، تو ان کا بھی انجام ایسے ہی ہوگا۔ اور طرف عاد کے بھیجا گیا ان کے بھائی ہود کو، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس کے، کیا بھلا نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ سب انبیاء کا سیم میسج تھا۔ کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو حماقت میں، اور بے شک ہم البتہ گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹوں میں سے۔ ایسے ہی ان پر بھی الزام لگائے گئے۔ اس نے کہا اے میری قوم، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی حماقت، لیکن میں ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کے، اور نہیں تمہارے لیے اور ہوں میں تمہارے لیے خیر خواہ امانت دار۔ کیا بھلا تعجب ہوا تم کو کہ آئے تمہارے پاس ایک ذکر، یعنی ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص پہ تم ہی میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین بعد قوم نوح کے، اور زیادہ دی تم کو تخلیق میں فراغی، یعنی وہ لوگ بہت اسٹرانگ اور ویل آف تھے۔ پس یاد کرو نعمتوں کوئی اللہ کی، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں اللہ کی اکیلے، اسی کی، اور ہم چھوڑ دیں جو تھے عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد؟ بس لے آؤ ہمارے پاس ساتھ اس کے جو تو دھمکی دیتا ہے ہم کو، اگر ہے تو سچوں میں سے، یعنی جو عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ۔ اس نے کہا تحقیق پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی، عذاب اور غضب، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں؟ یہ اور تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری اللہ نے ایک ساتھ اس کے کوئی دلیل، پس انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو نجات دے دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، اور کاٹ دیا ہم نے جڑ کو ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں کوئی الہ تمہارے لیے اس کے علاوہ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی، پس چھوڑ دو اس کو چرتی رہے اللہ کی زمین میں۔ صالح علیہ السلام کے پاس بطور معجزہ ایک حاملہ اونٹنی دی گئی تھی جو پہاڑ سے نکلی تھی۔ ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اور وہاں جو کنواں ہے اس کا پانی ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن قوم والے پیئیں گے، اور نہ تم چھو اس کو ساتھ برائی کے، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین عاد کے بعد، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، تم بناتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں۔ ان کے پاس آرکیٹیکچرل اسکل بہت زبردست تھی۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو نافذات کرو زمین میں مفسد بن کر، کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، ان لوگوں نے جو کمزور بنائے گئے تھے واسطے اس کے جو ایمان لائے ان میں سے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گیا ہے اس کے ماننے والے ہیں، یعنی ہمارے پاس تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے انکار کیا، بے شک ہم ساتھ اس چیز کے جو تم ایمان لائے ہو ساتھ اس کے انکار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات اور رسول کا وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ بس انہوں نے کونچے کاٹ دیے اونٹنی کے اور سرکشی کی حکم سے اپنے رب کے، اور انہوں نے کہا اے صالح لاؤ ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو ہے رسول۔ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے، پس منہ موڑ کر چلا گیا ان سے، اور کہا اے میری قوم البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو اپنے رب کا پیغام، اور میں خیر خواہی کی تھی تمہاری، لیکن نہیں تم محبت کرتے خیر خواہوں سے۔ اور لوط علیہ السلام کے جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر،
ساتھ اس کے کسی ایک نے جہاں والوں میں سے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ ہوموسیکشوالٹی تھا جو اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کیے تھے. بے شک البتہ تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم قوم ہو حد سے گزر جانے والے. اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو ان کو بستی سے اپنی، بے شک وہ لوگ ہیں پاکیزہ بنتے ہیں. یہ لوگ الٹا لوط علیہ السلام کو ہی بستی سے نکالنے کی بات کرے. پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں ان کی قوم کی طرف تھی. آئے ہم نے ان پر پتھر کی بارش یعنی پتھروں کی بارش ہوئی تو دیکھا کس طرح ہوا انجام مجرموں کا. یہاں مجرم وہ لوگ ہیں جو جرم کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کے خلاف جاتے ہیں. اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ سوائے اس کے. تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کے پیغامات اور احکامات اور تمام انبیاء کا سیم میسج. بس پورا کرو ناپ کو اور تول کو، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے. اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر تم ڈراتے ہو اور تم روکتے ہو راستے سے اللہ کے جو کوئی ایمان لائے ساتھ اس کے، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن. اور یاد کرو جب تھے تم تھوڑے اس نے بہت کر دیا تم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو بڑھایا، زیادہ کیا، ان کی نسل کو بڑھا کر اسٹرانگ کر دیا. اور دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور اگرچہ ہے ایک گروہ تم میں سے ایمان لائے اس چیز پر جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے، اور ایک گروہ نہیں ایمان لائے، پس صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دیں گے اللہ ہمارے درمیان، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. دنیا میں اور آخرت میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا جو بہترین فیصلہ ہوگا. الحمدللہ جز 8 ختم ہوا ہے. ہم نے سورہ اعراف سے آغاز کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں اس کا ایک کوئک ریکیپ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، قرآن کریم، تمکین فی الارض، انسانوں کی تخلیق وغیرہ. سیکنڈ، 4 ندائیں. صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 بار انسانوں کو اے بنی آدم کہہ کر پکارا ہے. پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، چوتھی ندا میں اتباع رسول کی ترغیب دی گئی ہے. تیسری بات جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ کنورزیشن بتایا گیا. چوتھا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، بلند آسمان، وسیع عرش، رات اور دن کا پھرنا، چمکتے سورج، چاند اور ستارے، ہوائیں اور بادل کو مسخر کرنا، زمین سے نکالنے والے نباتات وغیرہ. سب سے آخر میں 5 قوموں کے قصے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب. وآخر الدعوٰ ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا